بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، آج میں ایک بہت اہم حدیث قدسی سنانے جا رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے رب نے مجھے تین آدمیوں کے متعلق خبر دی ہے جو پچھلے دنوں یعنی بنی اسرائیل میں گزرے ہیں۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ یہ بھی حدیث قدسی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 3 دوست سفر پر نکلے اور دوران سفر انہوں نے دیکھا کہ کالی گھٹا آ گئی، بادل چھا گئے اور اس کے بعد بارش شروع ہو گئی۔ تو انہوں نے سوچا کہ کہیں پناہ لے لیں، تو انہوں نے ایک غار میں پناہ لے لی اور وہ غار میں پناہ لی۔ اس کے بعد بھی انہوں نے دیکھا کہ بارش اور بڑھ گئی اور ہوائیں اور آندھی تیزی سے چلنے لگی۔ تو ایک بہت بڑی چٹان لڑکتے لڑکتے اس غار کے منہ پر آ کر گر گئی۔ ہواؤں کی تیزی کا اندازہ لگائی ہے، اور وہ غار کا جو منہ تھا، دروازہ تھا، اس کو پوری طرح پیک کر دیا۔ اب یہ تینوں اندر ہیں اور غار کے منہ پر باہر نکلنے کی جگہ پر ایک بہت بڑی چٹان آ کر گر گئی ہے۔ اب یہ تینوں کوشش کرے تو بھی وہ چٹان نہیں ہٹ سکتی، پکارے تو آواز نہیں جا سکتی، کسی کو معلوم نہیں ہے کہ انہوں اندر ہیں، نہ ہوا آ رہی نہ آسمان نظر آ رہا۔ اب تینوں سوچ لیے کیا مرنا تو یہیں ہے، سوائے موت کے کچھ نہیں نظر آ رہا ہے۔ لیکن اس میں کیا ایک ساتھی نے کہا کہ ساتھیو، مایوس کیوں ہوتے ہیں؟ مرنا تو ایک دن کیسا بھی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہماری موت غار کے اندر لکھا ہے تو یہیں مریں گے۔ اگر اللہ ہماری زندگی باقی رکھا ہے اور ہماری موت غار کے اندر نہیں غار کے باہر ہونے والی ہے تو ضرور اللہ تعالیٰ اس پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ لیکن ہم ایک کام کریں گے، اللہ سے دعا کریں گے۔ مرتے کیا نہیں کرتے، لیکن اللہ سے دعا کیسے کریں گے؟ یہ پروسیجر بہت اہم ہے جو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا۔ انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہماری زندگی کے اس نیک کام کو ہم یاد کر کے اس نیک کام کا واسطہ اللہ کو دیں گے، جو نیک کام صرف اور صرف ہم نے اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے کیا ہے، کوئی دکھاوے کے لیے نہیں کیا۔ اور وہ اللہ جانتا ہے، ہم جانتے ہیں، کسی کے واسطے نہیں کرے، اور وہ ہم کو یاد ہے، ہماری زندگی کی یادگار ہے۔ وہ واقعہ ایک دوسرے کو سنیں گے، سنا کہ اللہ بھی سن رہا ہے وہ واقعہ، اور اس واقعے کا واسطہ دے کے اللہ سے دعا کریں گے۔ اللہ پاک کی رحمت سے ہم مایوس کیوں ہوں؟ سب نے اس رائے کو پسند کیا۔ تینوں نے، پہلے نے شروع کیا کہ بھائیو، میری زندگی کا ایک اہم واقعہ ہے جسے میں زندگی بھر نہیں بھلا سکتا۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ میں روزانہ بکریاں چرانے کھیتوں کو بکریوں کو لے جاتا اور شام میں آتا اور بکریوں کا دودھ نکال کر میرے بوڑھے ماں باپ کو پہلے پلاتا اور اس کے بعد اپنے بچوں کو دیتا۔ ایک دن ایسا ہوا، میری بکریاں دور دور نکل گئیں، ان کو ہانکتے ہانکتے لاتے ہوئے رات ہو گئی۔ میرے ماں باپ میرا انتظار کر کے سو گئے۔ میں تیزی سے دودھ نکالا اور جب دودھ لے کر میرے ماں باپ کی خدمت میں پہنچا تو دیکھتا ہوں کہ سو گئے ہیں۔ میں نے بہت افسوس کیا اپنے آپ پر کہ میرے ماں باپ سو گئے، کیوں دیر ہو گئی، کیسے میں نے دیر کر دی، وہ دودھ پیے بغیر کیسے سو گئے۔ اب میں نے سوچا انہیں جگاؤں کہ نہ جگاؤں۔ میرے دل نے کہا کہ بابا بوڑھے ہیں، ان کی نیند کو ڈسٹرب نہ کیا جائے۔
اور انہیں جگایا نہ جائے۔ اے خدا تو گواہ ہے، میں میرے بوڑھے ماں باپ کے سر کے کنارے دودھ کے پیالے کو لے کر کھڑا رہا اور انہیں جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ سوچا کہ وہ کسی ضرورت سے اٹھیں گے تب انہیں دوں گا۔ یہاں تک کہ اے خدا، حدیث کے الفاظ ہیں، میرے بال بچے بھوک سے بلک رہے تھے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، میرے بچے میرے پیروں کو پکڑ لے رہے تھے، میرے پیروں پر گر رہے تھے کہ ہمیں دودھ پلا دو۔ ہمارے دادا دادی تو سو گئے ہیں، لیکن میں نے میرے بوڑھے ماں باپ کو دودھ پلانے سے پہلے بچوں کو دودھ پلانا میرا دل گوارا نہ کیا۔ یہاں تک کہ میری ماں نے انگڑائی لی، کروٹ بدلی، اور جب مجھے اپنے سامنے دودھ کا پیالہ لے کر دیکھا تو میری ماں کے آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکل گئے اور مجھے بہت ڈھیر ساری دعائیں دیں۔ اے خدا، یہ صرف اور صرف کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا۔ اگر یہ میرا کام تجھے پسند آیا ہے تو اس پتھر کو تو ہٹا دے۔ حدیث میں آتا ہے، خدا کی رحمت جوش میں آئی اور پتھر سر کی آواز کے ساتھ تھوڑا سا ہٹ گیا، لیکن وہ ابھی باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ دوسرے شخص نے شروع کیا، اے اللہ، میری زندگی کا ایک واقعہ ہے جسے تو جانتا ہے، میں جانتا ہوں، اور وہ بندی جانتی ہے۔ اے خدا، تو واقف ہے کہ میری ایک چچا زاد بہن تھی جو بہت حسین و جمیل تھی، مجھے اس سے پیار ہو گیا تھا، اس کو مجھ سے محبت ہو گئی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ کسی طرح اس کے ساتھ برائی کروں، مجھے موقع نہیں مل رہا تھا۔ اے خدا، جب ان کے پاس غریبی اور مفلسی آ گئی اور کھانے کے لیے ان کا کچھ نہیں تھا، میرے پاس پیسہ تھا، تو وہ مجبور بندی میرے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ مجھے چند پیسے دے دو تاکہ ہم زندگی کی ضروریات پوری کر سکیں۔ میں نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور اس کو اس شرط پر پیسے دیے کہ تو رات میرے ساتھ برائی کرنا، گناہ کرنا۔ وہ مجبور تھی، وہ راضی ہو گئی۔ میں نے جو دینار اور درہم اسے دیے، اس کے بعد وہ چلی گئی۔ موقع پا کر میں اس کے گھر کو گیا، جب اس کے گھر میں کوئی نہیں تھے، اے خدا تو گواہ ہے، اس کے گھر میں میری چچا زاد بہن اور میں اکیلا تھا، کمرہ بند تھا۔ میں اس کے ساتھ برائی کرنا چاہا، وہ آمدہ بھی ہو گئی، اور اے خدا تو گواہ ہے، میں اس کے اوپر تھا اور وہ میرے نیچے تھی۔ قریب تھا کہ میں اس کے ساتھ گناہ کرتا۔ اس بندی نے مجھے ایک جملہ کہا، اتق اللہ، اے اللہ کے بندے تو خدا سے ڈر اور اس مہر کو نہ توڑ جو خدا نے لگائی ہے۔ اے خدا تو گواہ ہے، مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، مجھے روکنے والا کوئی نہیں تھا، صرف تیرا اللہ، تیرا ڈر تھا جو اس نے یاد دلایا، تیرا نام تھا، اور میں نے دور ہٹ گیا، اسے چھوڑ دیا اور دور کھڑا ہو گیا، اور میں نے توبہ کر لی اور اس سے کہا کہ میں نے جو دینار اور درہم تجھے دیے تھے وہ میں نے تجھے ہدیہ کر دیا۔ اے اللہ، میں نے تیرے ڈر اور تیری رضا کی خاطر یہ کام کیا گئے، میری بھری جوانی میں کیا گئے۔ اے اللہ، میرا اگر یہ کام تجھے پسند آیا ہے تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ حدیث میں آتا ہے، خدا کی رحمت جوش میں آتی ہے، چٹان سر کی آواز کے ساتھ اور تھوڑا ہٹتی ہے، ابھی باہر نہیں نکل سکتے۔ تیسرا شخص کہنا شروع کرتا ہے، بھائیوں، میری زندگی کا ایک واقعہ ہے، میں تاجر آدمی ہوں، آپ سب جانتے ہیں، آپ دونوں جانتے ہیں۔ میں نے اس کا کام ایک بلڈر کا تھا، وہ جگہ جگہ لوگوں کو، لیبروں کو لگاتا، روزانہ انہیں مزدوری دیتا۔ ایک دن ایسا ہوا، ایک لیبر کو اس نے ایک سائٹ پر لگایا اور سب طرف مزدوری دیتے دیتے جب اس سائٹ پر پہنچا، آخری سائٹ پر، تو دیر ہو گئی اور وہ بیچارہ لیبر اس کا انتظار کر کے مالک کا دیکھ دیکھ کر وہ چلا گیا۔ جب وہ لیٹ پہنچا اور لیبر کو وہاں پر نہیں پایا تو وہ بڑا پریشان ہو گیا، اور اس نے سوچا کہ میں نے لیبر صبح لگائے اور شام میں وہ لیبر نہیں ہے، اسے مجھے مزدوری دینا تھا، اس نے میرا کام مکمل کر دیا، میں مزدوری دینے کی بھی نیت تھی لیکن میں دیر سے پہنچا، وہ بندہ میرا انتظار کر کے بغیر مزدوری کے چلا گیا۔ اے خدا، میں نے دعا کی،
اس کا عطا پتہ تو بتا دے، یہ اس کی مزدوری ہے، میں اسے پہنچا دوں گا۔ اور میں نے یہ نیت کر لی کہ اسے تلاش کرتا رہوں گا اور اس کی اس مزدوری کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ دن گزرتے گئے، مہینے گزرتے گئے، سال گزرتے گئے، میں نے سوچا کہ اس کی اس مزدوری کو انویسٹ کروں، اس کے نام پر کسی کاروبار میں ڈال دوں تاکہ وہ جب بھی لوٹے گا وہ پیسہ اس کو دے دوں گا۔ میں نے یہ نیت کر لی تھی۔ کئی سالوں کے بعد ایک فقیر میرے فارم ہاؤس پر آیا اور آ کر کہنے لگا کہ سیٹھ سے ملنا ہے۔ لوگوں نے مجھ سے کہا، میں نے کہا کہ کیا بات ہے، پرپس بتاؤ، بولو کئی کو ہیں۔ تو اس نے بتایا، وہ سیٹھ سے بولو میری مزدوری ہے ایک دن کی، میرے کو مزدوری دے دیو، بولو میں چلے جاتا ہوں۔ میں فوری اپنے چمبر سے باہر نکل کے آیا اور اسے گلے لگا لیا اور خوشی سے میرے آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ میں جس کی تلاش میں تھا، رات دن جس کا انتظار میں کر رہا تھا، میں بے چین و بے قرار تھا، اے خدا کے بندے تو آ گیا۔ میں اسے ایک دوسرے فارم ہاؤس کی طرف لے گیا اور دور سے کہا کہ یہ تیری ایک دن کی مزدوری ہے، جا تو اس کو لے لے۔ اس نے کہا کہ سیٹھ صاحب کیوں مذاق کر رہے ہو، میں تم سے صرف ایک دن کی مزدوری چاہ رہا ہوں، مجھے یہ فارم ہاؤس نہیں چاہیے۔ اس نے کہا کہ اے بندے خدا، حال حقیقت یہ ہے کہ تو بہت دن پہلے جو مزدوری ایک دن کی چھوڑا تھا، میں نے اس نیت سے کاروبار میں ایک دن کی مزدوری لگائی کہ جب بھی تو آئے گا، جتنا پیسہ میں برکت ہوگی، فائدہ ہوگا، وہ سب تیرا ہوگا، میرا کچھ نہیں ہوگا۔ میں اس نیت کو خراب نہیں کرتا، نہ تو پوچھ رہا ہے نہ مجھے کوئی اور پوچھنے والا ہے۔ میں نے اے خدا یہ نیت کی تھی اور اس ارادے اور نیت کو صرف تیری خوشی اور رضا کی خاطر پورا کیا۔ اے خدا، وہ ہنستا بولتا مزدور فارم ہاؤس میں چلا گیا خوشی خوشی، اور اس نے مجھے بہت دعائیں دیں، اے خدا یہ کام اگر تجھے پسند آیا ہے تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ خدا کی رحمت جوش میں آتی ہے اور وہ پتھر ہٹتا ہے، اور پھر وہ تینوں دوست باہر آتے ہیں، بستی والوں کو خدا کی عظمت اور قدرت کے اس عظیم کارنامے کو، اس عظیم بات کو سناتے ہیں۔ ان کا ایمان بڑھتا ہے، بستی والوں کے ایمان کو بڑھاتے ہیں۔ اس صحیح حدیث سے دو تین باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جب کوئی سہارے نظر نہ آئے، آدمی کو ہر طرف ایک نا امیدی اور اندھیرا سا نظر آئے، ایسے حالات میں بھی مومن بندہ مایوس نہ ہو۔ مایوسی کفر ہے۔ کاش کہ میری بہن احمد آباد کی عائشہ وہ ڈوب کر خودکشی کرنے کے بجائے اگر وہ زندگی سے لڑتی اور امتحان دیتی تو شاید اللہ اسے دنیا اور آخرت میں کامیاب کرتا اور وہ ایک اچھا ریفرنس دے جاتی، لیکن اس نے خودکشی کر کے اسلام اور سب کو رسوا کر دیا۔ دوسری بات یہ کہ آدمی کو نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ ایمان صرف لا الہ الا اللہ ورد کر لینے کا نام نہیں، ایمان زندگی میں جب ایسے واقعات آتے ہیں تو وہ ہمارا امتحان لیتا ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے، روزہ رکھتے ہوئے ہم دیکھیں کہ اللہ پر کتنی امید ہے، کتنا بھروسہ ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی ویسے لوگوں کو جو ساری کشتیاں جلا کر اللہ سے دعا کرتے ہیں اور مانگتے ہیں اور اللہ ہی پر امید کرتے ہیں، مایوس نہیں ہوتے، اللہ بھی انہیں مایوس نہیں کرتا۔ کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ اس غار سے وہ باہر آ سکتے تھے؟ اور اللہ کی قدرت ضرور اس بات پر قادر ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ انہیں لائے اور وہ لا کر بتایا۔ دوسری بات اس سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہماری زندگی میں وہ نیک کام جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے واسطے، اللہ کی خوشی کے لیے کیے گئے ہیں، آخرت میں اجر پانے کے لیے کیے گئے ہیں، ریاکاری نہیں ہے، وہ بہت بڑا کیپٹل، بہت بڑی متاع اور بہت بڑا مال ہے، بہت بڑا سرمایہ ہے۔ اس سے بڑا سرمایہ اور کوئی نہیں۔ یہی وہ سرمایہ ہے جو دنیا میں بھی کام آئے گا اور کل آخرت میں بھی کام آئے گا۔ اسی لیے بزرگ کہتے ہیں، اگر ہم کہیں کہ اے امی جان میں آ رہا تھا، اے نانی جان، دادی جان میں راستے میں تھا، ایک بہت بڑا ٹرک آ رہا تھا، قریب تھا کہ میں اس سے ٹکرا جاتا، لیکن بال میں بچ گیا، تو وہ کہتے ہیں بزرگ
کہ بیٹا تیری کوئی نیکی آڑے آ گئی. بے شک بات اپنی جگہ صحیح ہے. جو نیکیاں اللہ کے لیے کی جاتی ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہیں، وہ دنیا میں مصیبت کے وقت آڑے آتی ہیں، صرف آخرت میں نہیں. آخرت میں تو اس کا اجر ہے. اللہ یہاں مصیبتوں کو ٹالتا ہے اس طرح جس طرح غار والوں کو غار سے باہر لایا. تیسری اور آخری اور سب سے اہم بات، آپ دیکھ جائیے ان تینوں واقعات میں کہیں بھی اللہ کے حقوق کا نہیں ہے مسئلہ. ان تینوں واقعات میں مسئلہ ہے خدا کے بندوں کا اور بندیوں کا. یہاں کہیں کوئی یہ قصہ نہیں سنا رہا کہ میں روزانہ 3 بجے رات کو اٹھتا تھا، تہجد پڑھتا تھا، میں رمضان کے شوال کے بھی روزے رکھتا تھا، میں جمعرات کو اور پیر کو بھی روزہ رکھتا ہوں، میں ایام بیس کے بھی روزے رکھتا ہوں، میں اتنی خیرات کرتا ہوں. یہ نہیں ہے. یہاں پر جو واقعہ ہے، میں نے جو نیت کی تھی وہ نیت کو چاہے تو بدل سکتا تھا، کوئی مجھے روکنے والا نہیں تھا، لیکن میں نے پورا باغ ایک مزدوری میں دے دی. یہاں پر تو بات یہ ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، کوئی روکنے والا نہیں تھا. ایسی بھری جوانی میں جس سے مجھے محبت ہو گئی تھی، میں اس کے اس مہر کو توڑ سکتا تھا، لیکن اللہ کے ڈر کی وجہ سے میں نے ہٹ گیا. یہاں یہ بات ہے کہ میرے بوڑھے ماں باپ کو، میں نے بچوں پر ماں باپ کو ترجیح دی، اور بچے میرے پیروں میں گر رہے تھے، لیکن میرا دل گوارا نہیں کرا کہ ماں باپ سے پہلے میرے بچوں کو میں دودھ پلاؤں. یہ ہے وہ حقوق العباد، اور اس کی اہمیت اللہ کے ترازو میں اس کا وزن جو اللہ کی رحمت کو جوش میں لاتے ہیں، آدمی کو دنیا میں آفتوں اور بلیات سے محفوظ رکھتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے اعمال کی توفیق دے جو ہماری زندگی کی متاع اور سرمایہ بنے، جو اس دنیا میں بھی ہمیں آڑے وقتوں میں کام آئے اور آخرت میں بھی ہمیں توشہ آخرت بنے.